علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا ضروری ہے۔ میں اس پنڈت جی کا احترام کرتا ہوں جو علی علی کرتے ہیں، میں مگر اس نمک حرام مولوی کی عزت نہیں کرتا جس کا علی کا نام لینے سے گلے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ میں تو ان کا احترام کرتا ہوں، ان پنڈتوں کا، سادھوؤں کا جو حسین کا نام لیتے ہیں۔ آج دیکھو امام حسین کا جب نام آتا ہے ہر کوئی کہتا ہے ہم حسینی، سکھ بھی کہتا ہے ہم حسینی، ہندو بھی کہتا ہے ہم حسینی، بدھسٹ بھی کہتا ہے ہم حسینی۔ آپ کو معلوم ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں، ہندوستان کے سب سے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ پنڈت جواہر لال نہرو لکھتے ہیں لیمنٹیشن فار دی ہاؤس آف پروفیٹ محمد میں، پنڈت جواہر لال نہرو لکھتے ہیں ڈیو ٹو دی نان کمیونل کیریکٹر اینڈ ڈیو ٹو دی سیلف لیس سروسز are rendered by the great house of Prophet Muhammad, the great of Arabia. Hazrat Imam Hussain was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced. And especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind. And Imam Hussain surpasses all through the ages. پانچ نعرہ پنتنی ایک نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا ابا۔ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ مسلمان امام حسین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں فقط حج کو بچایا، فقط زکوٰۃ کو بچایا۔ مگر پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں سنو، ہم ہندو حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین was not only the holy crusader of Islam. امام حسین فقط مسلمانوں کے ایک شہید نہیں ہیں، امام حسین نے کربلا میں فقط اسلام کو نہیں بچایا، he was one of the greatest defender of democracy. حسین نے کربلا میں اسلام کو نہیں بچایا، حسین نے کربلا میں انسانیت کو بچایا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں مانوتا کو بچایا ہے، جمہوریت کو بچایا ہے۔ اور ابے بھینکر، حسین کو چھوڑ کر تو جائے گا کہاں؟ اللہ بھی ناک یوں نہیں پکڑو گے تو یوں پکڑوا دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے مسلمانوں میں ایک سے ایک نمک حرام بھرے ہوئے ہیں۔ علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا، حسین کے دروازے پہ نہیں جائے گا، کربلا نہیں جائے گا، نجف نہیں جائے گا، علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میری جان، علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا مت جا، مگر اجمیر تو جائے گا، بغداد تو جائے گا، کلیر تو جائے گا، دلی تو جائے گا۔ ارے تجھے معلوم ہی نہیں، تو جن ولیوں کے چوکھٹ میں جا کر سر جھکا رہا ہے نا، ان سارے ولیوں کا باپ ہے علی۔ چلا کے بول رہا خواجہ میرا مہاراجہ۔ اچھا خواجہ تیرا مہاراجہ؟ کبھی جا کر پوچھ خواجہ سے اجمیر میں، غریب نواز آپ کا مہاراجہ کون ہے؟ کہا میں نے تو پہلے لکھ دیا بادشاہ ہست حسین۔ میرا مہاراجہ حسین ہے۔ اگر حسین کو چھوڑ کر اجمیر جائے گا نا تو قیامت میں خواجہ تیرے چہرے پر تھوک پھینک دیں گے، سمجھا؟ اگر علی کو چھوڑ کر بغداد جائے گا غوث اعظم تیرے چہرے پر تھوک دیں گے۔ یہ سب علی کی اولاد ہیں۔ ان سبوں کو ولایت تب ملی ہے جب علی نے انہیں ولایت کی خیرات دی ہے۔ کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک علی علی نہ کرے۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ دیکھو آج یہ سارا مجمع علی اور حسین کے نام پر جمع ہوا ہے۔ قسم خدا کی اس مردود ذاکر نائک کو جا کر کوئی بتائے کہ ابے اس باقلہ میں آ کر دیکھ، یزید کے نام پر ابھی اتنے جینے والے نہیں ہیں، حسین کے نام پر جتنے مرنے والے موجود ہیں۔
میں دعا کروں گا. ہاں اور بولیں گے؟ دیکھیں بول رہے ہیں اور بولیے. علی کو اور جیسے ہی علی کا ذکر کیجئے گا نا مولوی ایک اسٹیمپ لے کے کھڑا ہے. بھلے یہ تو شیعہ ہو گئے. پورا ہندوستان میں اکیلا سنی یہی بچا ہے. سنیت کا پورا ٹوکرا لے کر یہی کھڑے ہیں. قسم خدا کی سنیوں سنو, سنیت خالی جمعرات کی روٹی کھانے کا نام نہیں ہے. سنیت یتیموں کا نام فطرہ سمجھ کے ڈکر جانے کا نام نہیں ہے. سنیت علی کی غلامی کا نام ہے. سنیت حسین کی محبت کا نام ہے. آج سنیوں کو اور مسلمانوں کو شیعہ کے نام پر بلیک میل کر کے مسلمانوں کو اہل بیت سے دور کر دیا گیا. مجھے انصاف سے بتانا بنگال والوں کہ کربلا میں کیا امام حسین نے شیعوں کو بچایا تھا یا پورا اسلام بچایا تھا؟ اور فقط اسلام نہیں, اگر اسلام بچایا ہوتا نا تو یہاں خالی شبیر وارسی ہوتا. یہ پنڈت جی نہیں آتے. حسین نے انسانیت کو بچایا. بے شک بے شک. حسین نے جمہوریت کو بچایا. پہلے جو سنی ہوتا تھا ہر سنی کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا. جو سنی ہوتا تھا اور جو مسلمان تھا گھر کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا پنجتن کا نام, محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین. مگر آج کیا دور آ گیا؟ اگر آج کسی کے گھر کے دروازے کے باہر, اگر امیر خسرو بھائی کے گھر کے دروازے کے باہر اگر پنجتن کا نام لکھا ہے محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین, تو مولوی کیا بولا؟ بولے اس کے گھر میں مت جانا. بولے کاہے؟ بولے دیکھ نہیں رہے ہو پنجتن کا نام لکھا ہے. تو بولے شیعوں کا گھر ہے, رافضیوں کا گھر ہے. اچھا اگر کسی خانقاہ کے باہر پنجتن کا نام لکھا ہے محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین, منافق کہنے لگا اس خانقاہ میں بھی مت جانا. کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو فقط پنجتن کا نام لکھا ہے, یہ رافضیوں کی خانقاہ ہے. اچھا اگر کسی ولی کے درگاہ پر لکھا ہو پنجتن کا نام, کہنے لگا اس درگاہ میں بھی مت جانا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ رافضیوں کی درگاہ ہے. اب سمجھ میں آیا ہندوستان کا سارا منافق آج اجمیر کے خلاف کیوں بھوک رہا ہے. اس لیے کہ اجمیر میں مولوی کے باپ کا نام نہیں لکھا ہے, سیدوں کے بابا کا نام لکھا ہے. آج دیکھیے کہا اس درگاہ میں مت جانا. کیوں نہیں جائے؟ بولے خالی پنجتن کا نام لکھا ہے. میں نے کہا تو بولے ہمارے ابا کا نام نہیں ہے نا, مت جائیے. اگر کسی خانقاہ کے باہر پنجتن کا نام لکھا کہا اس خانقاہ میں بھی مت جانا, رافضیوں کی خانقاہ ہے. حد تو یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہے تو منافق کہتا ہے اس مسجد میں بھی مت جانا, پنجتن کا نام لکھا ہے, رافضیوں کی مسجد ہے. اللہ نے بھی کہا جبریل ایک کام کرو, جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھو. جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو. اس لیے کہ جو منحوس خانقاہ میں نہیں جاتا پنجتن کا نام دیکھ کر تو جنت میں بھی نہ جائے. تیرے ابا کی جنت نہیں ہے, پنجتن کی جنت ہے, آل رسول کی جنت ہے. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابل اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میں ایک جگہ یہ حدیث پڑھ رہا تھا, ایک چچا غصے میں آ گئے, بولنے لگے تو ہم لوگ بڈھوں کا سردار کون ہوگا؟ میں نے کہا چچا جنت میں کوئی بڈھا جائے گا ہی نہیں. بولے ہم لوگ نہیں جائیں گے تب جنت. میں نے کہا چچا عقیدے مضبوط کر لو. ارے جب اللہ یوسف کے صدقے میں زلیخا کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بوڑھوں کو جوانی نہیں دے سکتا.
जन्नत में सब नौजवान होंगे, सब नौजवान। ये जितनी सादी दाढ़ी वाले आपको दिख रहे हैं ना आज यहाँ पे, जन्नत में सबकी काली दाढ़ी होगी। हाँ, सब नौजवान और सबके सरदार हसन और हुसैन। और नबी ने यह हदीस कब फरमाई? जाकर पूछो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नबी एक दिन इमाम हसन और हुसैन को चूम रहे हैं। कभी हसन और हुसैन के गालों को चूमते हैं, कभी हसनैन के पेशानी को चूम रहे हैं, कभी इमाम हसन और हुसैन के बदन को चूम रहे हैं। और फकत चूम नहीं रहे हैं, हसन और हुसैन के बदन को सूंघ रहे हैं। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपके नवासे हैं, चूमना तो समझ में आता है मगर सूंघना समझ में नहीं आता। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम्हें नहीं पता, अल हसन वल हुसैन सैयदाए शबाबिल अहलिल जन्ना, ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं इनके जिस्मों को नहीं सूंघ रहा हूं, जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। मैं इनके मैं इनके बदन को नहीं सूंघ रहा हूं, जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। तो अगर अल्लाह के रसूल को राजी करना है तो उनके घर वालों को राजी करो, उनके वंशों को बस खत्म कर दिया मैंने, उनकी औलादों को, उनके डिसेंडेंट्स को राजी करो। अगर उनकी औलाद, अच्छा ये बताओ, मेरे सामने कोई बहुत मेरी तारीफ करे, पर अगर मेरी औलाद की तारीफ ना करे ना तो मैं तो उसको गले ही नहीं लगाऊंगा। तो तुम ये सोचो कि तुम चाहे नबी की जितनी तारीफ कर लो, अगर नबी के बच्चों की तारीफ नहीं की तो तुम क्या सोच रहे हो, नबी तुझे गले लगा देंगे? नबी उसी को गले लगाएंगे जिसने इमाम हुसैन को गले लगाया हो। देखो आज हुसैन के नाम पर यह सारा मजमा बैठा है। कसम खुदा की, यजीद के नाम पर एक आदमी भी बुलाकर दिखा दो, जो यजीद का रिश्तेदार होगा वो भी नहीं आएगा। आप लोगों को पता है ना, हिंदुस्तान में वो शेर है ना, अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं। यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी हैं। यजीद का एक रिश्तेदार तो कंफर्म हो गया इंडिया में, और वो है जाकिर नायक, एकदम कंफर्म औलाद। क्या कहा उसने? कहा कि यजीद को रजी अल्लाह कह दिया। नऊज़ बिल्लाह। आप सोचिए, अल्लाह इमाम हुसैन के कातिल से राजी होगा? हैं? आप बोलिए, आपका नाम क्या भाई? राहुल भाई। एक मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल। मैं राहुल भाई के घर गया। राहुल भाई का बच्चा जो है, मुझे पता नहीं इनकी शादी हुई है कि नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इनका बेटा मेरी गोदी में आके बैठ गया हुजूर, और आने के बाद मेरे अमामे के साथ खेलने लगा, मेरे चश्मे के साथ खेलने लगा। मैंने राहुल भाई को बुला के कहा कि आपका बच्चा तो बड़ा शैतान है। तो मुस्कुरा कर बोले, मेरे ही ऊपर गया है, एकदम आमर मोतो है। फिर दूसरे दिन फिर सेकंड डे मैं इनके घर गया, फिर इनका बच्चा मेरी गोद में आके खेलने लगा, मेरे टोपी के साथ, चश्मे के साथ। अब सेकंड डे दूसरे दिन मैंने इनको कहा कि आपका बेटा तो बड़ा यजीद है। अब जैसे ही यजीद कहा, इन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा, मौलाना अगर आप मौलाना नहीं होते तो आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। मैंने कहा, अरे कल तेरे बेटे को शैतान कहा था, तब नाराज नहीं हुआ, आज यजीद कह दिया तो गुस्सा हो गया। तो मुझसे कहने लगे, मौलाना शैतान बनना गवारा है मगर हुसैन का कातिल बनना गवारा नहीं। कातिल हुसैन बनना गवारा नहीं। आज देखो, हुसैन ने सारे धर्मों को एक साथ समेट दिया। यहां पंडित जो बैठे हैं वो भी कह रहे हैं हुसैन मेरा है, जो पादरी बैठा है वो भी कह रहा है हुसैन मेरा है, जो मौलवी बैठा है वो भी कह रहा है हुसैन मेरा है। जोश मलियाबादी कहते हैं
کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین. اور انسان کو، مسلمانوں کو نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. لبیک یا حسین. انسان پکارے گی ہمارے ہیں حسین. قسم خدا کی، جس نے حسین کو پا لیا نا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے حسین کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا. تو اللہ ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم امام حسین کی اولادوں کا دامن تھام کر رہے ہیں. یہ اولاد حسین بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. عزیزان گرامی، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج یہ صدقہ اہل بیت ٹرسٹ جو قائم ہوا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ تعمیر ہو مدینے میں، تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تو ان ٹرسٹ کے ممبروں کو یہ توفیق دے کہ یہ بھی ہندوستان سے فاطمہ کے روضے کے لیے اینٹیں لے کر پہنچے. لبیک یا حسین. اور یہ بات کہ جناب فاطمہ زہرا کا روضہ بنے. بے شک بے شک. آپ سب نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے یہ کن کا مزار ہے؟ یہ فاطمہ کی اولاد کا مزار ہے. کتنا عالی شان سجا ہوا ہے، مگر جس کے صدقے میں یہ مزارات ہیں، آپ ان کے قبر کو جا کر دیکھیے. مدینے میں فاطمہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے. قسم خدا کی، آج ہم مسلمانوں پر یہ جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے نا، ہر جگہ جو مسلمان مار کھا رہا ہے، ہر جگہ جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی بلڈنگ تو بنانا چاہتا ہے، اپنا فلیٹ تو بنانا چاہتا ہے، مگر کوئی مسلمان نہیں نکلتا جو فاطمہ کا روضہ بنانا چاہتا ہو. جس دن ہم سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہمیں رسول اللہ کی بیٹی کا، آپ بتاؤ آج مسلمان سوچ رہا بابری مسجد کا کیس ہار گیا. میں نے اس مقدمے سے پہلے بھی کہا تھا کہ سنو، مسلمان کیس جیتے یا ہارے مگر بابری مسجد نہیں بنا پائے گا، اور مسلمان اس وقت تک بابری مسجد نہیں بنا پائے گا جب تک نبی کی بیٹی کا روضہ نہ بن جائے. تجھے بابر کی بنائی ہوئی مسجد یاد ہے، تجھے اللہ کی بیٹی کی قبر یاد نہیں ہے. تجھے رسول اللہ کے رسول کے بیٹی کی تجھے روضہ یاد نہیں ہے جن کے قبر کو اجاڑ دیا گیا. قسم خدا کی میرے آنسو نکل گئے جب میں مدینے گیا، جنت البقیع میں گیا، تو میں نے سر اٹھا کر جب دیکھا تو مجھے نرا گھما کر دیکھا تو دیکھا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھ سے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. تو مسلمانوں، اگر دنیا میں تمہیں عزت پانا ہے، اگر اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کا روضہ بنانا ہوگا. سیدہ کا روضہ بنانے کی خاطر نکلو اپنے گھروں سے، کرو احتجاج. آج تک کوئی سنی کوئی مولوی نہیں نکلتا. جتنے پیر مزار میں بیٹھے ہیں ہاتھ چمانے کے لیے لاکھوں کو بٹور لیں گے، مگر ان کو پوچھو کہ آج جو لوگ تمہارا ہاتھ چوم رہے ہیں نا، وہ تمہاری داڑھی کو دیکھ کر نہیں، تمہارے کپڑے کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ نہیں چوم رہے ہیں. تم اتنے خوبصورت نہیں ہو یوسف کی طرح. تمہارے لوگ ہاتھ اس لیے چوم رہے ہیں کہ تمہیں فاطمہ سے نسبت ہے. تم اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہو اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، نہیں تو پھرتے رہتے گلیوں میں ہزاروں کی طرح. تمہیں عزت اس لیے ملی ہے کہ تم فاطمہ کی اولاد ہو. تو اگر اولاد ہو فاطمہ کی تو نمک حلال بیٹا بنو. اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جتنے سید ہیں سادات ہیں
ان سبوں کو چاہیے کہ فاطمہ کے روضے کے لیے نکلے. آپ لوگ نکلیں گے کہ نہیں یہ بتائیے. میں چاہوں گا سب کھڑے ہو کر عہد کیجئے, فاطمہ کے روضے کے لیے سب کھڑے ہو جائیے. اسٹیج پر جتنے سادات بیٹھے ہیں آل رسول, سب کھڑے ہو جائیے اور ہاتھ اٹھا کر ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مرنے سے پہلے فاطمہ کا روضہ دیکھیں گے. میں کہوں گا, میں نعرہ لگاؤں گا, سیدہ سیدہ, آپ کہیں گے فاطمہ فاطمہ, سیدہ سیدہ, فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ, فاطمہ فاطمہ طاہرہ طاہرہ, فاطمہ فاطمہ انسیہ انسیہ, فاطمہ فاطمہ طاہرہ طاہرہ, فاطمہ سیدہ. وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.